ایک معاملے کا تو فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے اور ایک لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا ہے. اگلے کوئی 18 گھنٹوں میں اس لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا اور ایک لانگ مارچ کا اعلان آج سے تقریباً 9 روز بعد ممکنہ طور پر کیا جائے گا. اس وقت اگر آپ پاکستان کی سچویشن دیکھیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ نے پرسوں بھی دیکھا کہ ٹانک کے اندر ایک چوکی کے اوپر جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں فوج کے 12 جوان، 2 پولیس اہلکار اور ایک محکمہ جنگلات کا اہلکار جو ہے ان کی شہادت ہوئی. اور اسی طرح سے میں ابھی آپ کے سامنے فگرز رکھوں گا جو اسحاق ڈار صاحب نے کل ایک فورم پہ خطاب کرتے ہوئے بہت ہی خطرناک انہوں نے فگرز دیے کہ 2026 میں اب تک جو انہوں نے میخلا بتایا کہ ایگزیکٹ وہ لکھا ہوا ہے کہ 2000 سے زیادہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں 2026 میں. اب تک اندازہ لگائیں، ابھی جولائی چل رہا ہے اور اب تک جو ہے وہ 2000 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں اور بڑی شدت آتی چلی جا رہی ہے دہشت گردی کے حملوں میں. دوسری طرف پیٹرول پرائسز آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں کتنی زیادہ آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی گئی ہیں. پیٹرول ڈیزل عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوگوں کے اندر انسرٹینٹی ہے. پھر جس طرح سے ہماری عدلیہ کا جو کردار آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہر طرف سے ایک نیگیٹو چیز ہے، ہر طرف سے لوگوں کو یعنی ایک ذہنی طور پر لوگوں کو اشتعال دلانے والی جو ہیں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے سپریم کورٹ میں دیکھا کہ جسٹس محمد علی مظہر نے نیب کے کیسز میں ضمانت کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی معاملہ سرنڈر کر دیا سپریم کورٹ نے اور معاملہ بھیج دیا آئینی عدالت کو، کیونکہ عمران خان کا کیس آئینی عدالت ضمانت کا بھی آئینی عدالت سنے، اس لیے یہ ساری قانون سازی کی گئی ہے اور مین اپیل بھی آئینی عدالت سنے، اس لیے قانون سازی کی گئی ہے. اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے فیصلے میں ایسے صفائیاں دی ہیں کہ خدا کا خوف کریں جیسے پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہ ہو، جیسے پاکستان کے لوگ عدلیہ سپریم کورٹ کے کسی جج پر اعتبار کرتے ہوں. خاص طور پہ یہ ججز جس طرح سے محمد علی مظہر صاحب ہیں، مسرت ہلالی ہے، شاہد بلال حسن ہے، جسٹس جائیہ خان ہے، یعنی خاص طور پہ ان ججز کہ جیسے یہ ججز یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی شاید لوگ ان کے فیصلے پڑھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ لوگ آج بھی شاید ان کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ لوگ آج بھی شاید ان کی بات پہ اعتبار کر لیں. جس طرح سے محمد علی مظہر صفائیاں دے رہے تھے، کوئی مطلب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں اور آپ نے معاملہ آئینی عدالت کو بھیج دیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک اور خبر جو آئی کہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں جو امریکہ امپورٹ کرتا ہے، چیزیں درآمد کرتا ہے، اس کے اوپر جبری مشقت کی وجہ سے جو ہے وہ 10% جو ہے وہ ٹیرف لگ گیا ہے. تو مطلب ہر طرف سے ایک ملک کی اکانومی کے لیے، امن و امان کے لیے، سیکیورٹی کے لیے بہت ہی زیادہ نیگیٹو خبریں آ رہی ہیں. اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات اس وقت یہ ہیں کہ جسٹس بابر ستار کے پاس ایک ہی سرکاری گھر تھا، وہ گھر کینسل کر دیا گیا ہے، وہ گھر ان سے زبردستی خالی کرایا جا رہا ہے. تو میں نے تو یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اب پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، دہشت گردی بھی کنٹرول ہو جائے گی، کیونکہ ایک بہت بڑا دہشت گرد جسٹس بابر ستار جب اسے گھر خالی ہو جائے گا اسلام آباد میں تو کافی ساری چیزیں تو کنٹرول ہو جائیں گی. تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. ہم کس طرف چل پڑیں؟ ہمیں کیوں نہیں احساس ہو رہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کمزور ہو رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان ایک دلدل میں دھنس رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کیوس کی طرف جا رہا ہے. یہ تو موجودہ نظام کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو تحریک انصاف جیسی اپوزیشن ملی ہے جو باہر ہے، جو لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، کہ وہ عوام سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے، عوامی ایشو سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے. پی ٹی آئی کے 1000 ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اور مرکزی تنظیمی عہدیداران میں سے پچھلے ایک ہفتے میں اہم ایشوز کے اوپر کوئی 10 لوگوں کے بھی آپ کو ویڈیو پیغام نظر نہیں آئیں گے. 10 لوگوں کی بھی آپ کو سلمان ناجا صاحب نے کل بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، لیکن سلمان ناجا صاحب کے علاوہ جو ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر تنظیمی عہدیداران ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ عوام میں نہیں جاتے، وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، وہ کسی سے رابطے نہیں کر رہے. تو یہ اس نظام کی خوش قسمتی ہے، ورنہ یہ نظام خود جو چیزیں کر رہا ہے اس سے تو انسرٹینٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. خیر، ایک اور خبر آزاد کشمیر پہ جانے سے پہلے ایک اور خبر کہ اب 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے. کیا کوئی جواب دے گا کہ یہ کس ملک سے امپورٹ کی جا رہی ہے؟ کیا کوئی جواب دے گا بلکہ اس سے پہلے بھی کہ یہ بحران پیدا کیوں ہوا؟ کیوں آپ نے اپنے کسان کو تباہ اور برباد کر دیا؟ اب آپ کس ملک سے امپورٹ کر رہے ہیں؟ کس ملک کے کسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کن کمپنیز کے ذریعے آپ امپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ٹینڈر کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ نام تو امریکہ کا آ رہا ہے کہ امریکہ کے کسان کو خوش کیا جائے گا، امریکہ کو خوش کیا جائے گا، ٹرمپ کو خوش کیا جائے گا. 10 لاکھ ٹن گندم کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اب امریکہ سے امپورٹ ہوگی. آپ نے اپنے کسان کو تباہ اور برباد کر دیا، آپ نے اپنے کسان کو گھٹنوں پر لے آئے، آپ نے اپنے کسان کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا. کوئی احتساب نہیں ہے ملک کے اندر، کوئی ملک کے اندر پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کس طرف معاملات کو لے کر جا رہے ہیں، کہ آپ کا کسان تو آج بیٹھا ہے، آپ کا کسان تو قرضوں میں لت پت ہو گیا، آپ کا کسان تو اپنے قرضے نہیں اتار پا رہا، آپ کا کسان تو اگلی فصل کاشت نہیں کر پا رہا، اور ابھی 3 مہینے ہوئے فصل آئے ہوئے اور ابھی سے بحران پیدا ہو گیا.
آپ نے پاسکو کو ختم کر دیا. آپ نے ختم کرنا تھا تو آپ ان اداروں کو کرتے جو پاکستان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. آپ نے پاسکو کو ختم کر دیا. جو چلے پریکیور تو کرتے تھے, ان کو آپ اور سٹرونگ کرتے, ان کو آپ اور مضبوط کرتے. دنیا بھر میں غذائی قلت سے بچنے کے لیے, غذائی تحفظ کے لیے, ان چیزوں کے لیے پوری دنیا میں جو پہلے سے موجود ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے یا نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ پہلے سے موجود ادارہ پاسکو اس کو ختم کر دیا. لیکن آپ دیکھ لیں بحران کس طرح کا ہے. تو کوئی سمجھ نہیں آتی, کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. آئل پرائسز پہ عوام ان سے پوچھنے والی نہیں ہے, گندم بحران پہ, آٹے کے بحران پہ عوام ان سے پوچھنے والی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ پہ عوام ان سے نہیں پوچھ رہی, بجلی کی قیمتوں پہ عوام ان سے نہیں پوچھ رہی, مہنگائی پہ عوام ان سے نہیں پوچھ رہی, جو ملک کے ساتھ کر رہے ہیں اس پہ عوام نہیں پوچھ رہی. عوام سوال عوام کو کرنا چاہیے. انڈیا میں دیکھ لیں 1 لاکھ نوجوان نکلا ہے, 1 لاکھ نوجوان, اور انڈین گورنمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک بھی لاش نہیں گری, ایک بھی لاش نہیں گری, اور سرنڈر کر دیا انہوں نے. وزیر تعلیم میں مستعفی ہو گیا. پاکستان کی یوتھ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے سری لنکا کا نوجوان طالب علم اٹھا, کس طرح سے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو گھر جانا پڑا, کس طرح سے انڈیا کے اندر مودی کو سرنڈر کرنا پڑا, اور پاکستان کے نوجوان کی اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں. سہیل رشید صاحب کا نے ٹویٹ پڑھا, یہ بات ٹھیک ہے کہ 8 فروری کو جن زی نکلی, لیکن اب وہ تو جن زی کو پتہ چل جانا چاہیے, نوجوانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اب آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہی. آپ کے ووٹ سے جی بی میں عوام کے ووٹوں سے حکومتیں بنی ہیں, آزاد کشمیر میں عوام کے ووٹوں سے حکومت بنے گی. اب آ جائیں آزاد کشمیر کے اوپر. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے کل سے لانگ مارچ کا. آج میرپور ڈویژن اور کشمیر بھر سے لوگ جو ہیں وہ راولکوٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے ایک بہت اہم ٹویٹ کیا ہے انہوں نے, اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. سمر عباس صاحب جو خود کشمیر سے ہیں, ایک تو عمر نذیر کشمیری صاحب کا بیان ہے کہ کل 26 جولائی آج کو انہوں نے کہا کہ میرپور ڈویژن سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. قافلے راولکوٹ دھرنے میں پہنچیں گے اور 27 جولائی کو بعد نماز ظہر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا. اس پہ سید سمر عباس صاحب کہتے ہیں, لگتا ہے آزاد کشمیر میں انتخابی اور احتجاجی صورتحال کا فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے. یا تو وہ مذاکرات جن میں ایک عدد نقطے پر اختلاف رہ گیا تھا حل ہوگا, یا اب طاقت کا بھرپور استعمال ہوگا. یہ احتجاجی کال الیکشن کے انعقاد بالخصوص ٹرن آؤٹ پر بری طرح اثر انداز ہو سکتی ہے. امید ہے دونوں جانب حکمت سے مسئلے کا حل نکالنے کو ترجیح دی جائے گی, جس میں انسانی جانوں کے ساتھ کشمیریوں کے پاکستان سے رشتے کے تقدس کا پاس رکھا جائے گا. اللہ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو. یہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تک کی جو پالیسی ہے وہ تو طاقت کے ذریعے چیزوں کو ڈیل کرنے کی ہے, اور اللہ کرے کہ طاقت کا استعمال نہ ہو, کشمیریوں کی آواز کو سنا جائے. مجھے جو سب سے زیادہ ایک خطرہ ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب پولیس, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پنجاب پولیس کو کب بھیجا جاتا ہے, کہاں بھیجا جاتا ہے, کیوں بھیجا جاتا ہے. تو 14,000 مزید پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو بھیجا جا رہا ہے. 14,000 پنجاب پولیس کے مزید اہلکار جا رہے ہیں. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے, جو اعلانیہ ہے. پتہ نہیں خفیہ طور پہ سول ڈریس میں کتنے پولیس والے جائیں گے. تو اس لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. کشمیر کے اندر لوگ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں, کشمیری پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, کشمیری آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اب یہ چیزیں کام نہیں کر رہی کہ یہ را ان کے پیچھے ہے, را کے ایجنٹ ہیں. پاکستان میں اسٹیبلشڈ نیریٹو بنا کے, اور جس کو پاکستان کے لوگ مانتے تھے, پاکستان کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں واقعی یہ بیانیہ درست ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہے, وہ تو میاں نواز شریف ہیں. ماضی قریب میں بیانیہ جو بنایا گیا, ثبوتوں کے ساتھ بنایا گیا اور بنوایا گیا کہ میاں نواز شریف را کے ایجنٹ ہیں, میاں نواز شریف مودی کے یار ہیں, اور پھر اس کے بہت ساری چیزیں موجود بھی ہیں کہ جس طرح سے ان کے تعلقات, روابط اور ساری چیزیں تھیں. اور آج جس کو را کا سب سے بڑا پاکستان میں ایجنٹ اعظم قرار دیا جاتا تھا, وہ آج اس نظام میں سب سے بڑا ہے, اور آج وہ اس نظام کے فیصلے کرتے ہیں. میاں نواز شریف آج ان کی جماعت اقتدار میں, اور آگے آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان کو کہا گیا کہ فارم 47 پہ ان کو دی جائے گی. تو یہ چیزیں اب لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے. اب آپ دیکھیں کہ جو چینل ایسے انٹرویوز کرے گا وہ چینل مزید ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. لوگ ان چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتے. اب ایک اور وہ آپ نے سٹوری دیکھی ہوگی کہ پتہ نہیں کوئی لڑکیاں میسج کرتی ہیں را والی. بھائی را والی لڑکیوں نے ہمیں تو کبھی میسج نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو لوگ اس حکومت پر تنقید کرتے ہیں, چاہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پاکستان سے باہر جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ان کے تو ویوز گر گئے, ان کی تو فائر وال لگ گئی ہے, ان کی تو ریچ کم ہو گئی ہے. تو یہ کیسی را ہے کہ جو حکومت کے بدترین ناقدین ہیں ان کی تو ریچ گر گئی ہے, ان کے ویوز نہیں آ رہے. اچھا, اور جن کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی اس طرح سے نہیں ہے, جن کے کوئی ویوز ہی نہیں ہیں, جن کی کوئی بات ہی نہیں ہے, ان کو را کے ایجنٹ رابطہ کر رہے ہیں, اور را کے ایجنٹ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو. مطلب کو لاجک کے ساتھ بات کریں نا.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر انسرٹینٹی ہو، کے پی کے اندر دہشت گردی ہو، پنجاب کے اندر حالات خراب ہوں، پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ جائز حقوق کے لیے نکلنے والوں کو بھی عراق ایجنٹ اور بھارتی ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں تو پھر لوگوں کا اس نیریٹو سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ بھارت ان سب چیزوں کے پیچھے ہے۔ بھائی جن کے پیچھے ہے انہی کے پیچھے ہی رکھیں اس کو کہ ان کے پیچھے ہے۔ جب آپ عوامی حقوق کی بات کرنے والے، آزاد کشمیر کے لوگوں کی بات کرنے والے پرامن لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں تو پھر آپ کا وہ نیریٹو بھی کوئی نہیں خریدے گا کہ دہشت گردوں کے پیچھے جو ہے وہ را ہے۔ تو یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں، اب ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا۔ بہرحال آزاد کشمیر میں لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، بالکل گھبرا نہیں رہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کشمیر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں کے استقبال کر رہی ہیں جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اور کل پہلا مرحلہ بھی ہے الیکشن کا، کشمیری بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے، پاکستان کے بھلے کی بات یہی ہے کہ بات چیت کی جائے، اور آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ اگر کوئی اپنی ضد، انا، مفاد اور نفرتوں سے نکل کے سوچے تو بہت آسان طریقہ ہے۔ ابھی بھیجیں، ابھی کس کس کو بھیجیں؟ محمود خان چکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو، بیرسٹر گھور صاحب کو، ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اس طرح کی شخصیات کو بھیجیں۔ 10-12 اعتزاز احسن صاحب کو بھیجیں، جاوید ہاشمی صاحب کو بھیجیں، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جن کا، علی احمد کرد صاحب کو بھیجیں، جتنے بھی وہ لوگ جن کی رسپیکٹ ہے، جن کی عوام میں عزت ہے، ان کو بھیجیں۔ اطہر من اللہ صاحب کو بھیجیں۔ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جن کی رسپیکٹ ہے، جن کی بات وہ سن سکتے ہیں، سنیں گے، جن پہ اعتبار کریں گے، ان کو آپ بھیجیں۔ ابھی یہ وہ لوگ کال آف کر دیں گے احتجاج۔ صرف یہ 10-12 شخصیات چلی جائیں، صرف تحریک تحفظ پاکستان، بلکہ میں بھول گیا، سب سے پہلا نام سینیٹر مشتاق صاحب کا آنا چاہیے۔ سینیٹر مشتاق صاحب، مطلب میں بہت سارے نام مس کر رہا ہوں، لیکن جتنے وہ نام، کچھ نام اور بھی ہوں گے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان تمام ناموں کو آپ بھیجیں، یہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور دوسرا آسان حل ہے، اب اگر کوئی ملک دشمنی کر رہا ہے تو اس کو ٹی وی پہ بٹھائیں، ساتھ جو آپ کے محب وطن جن کو سرٹیفائڈ آپ نے محب وطن قرار دیا ہوا ہے ان کو بٹھائیں، اور یہ جو غدار ہیں ان کو ایکسپوز کر دیں، ڈسکریڈٹ کر دیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ اب لاجک سنتے ہیں۔ آج اگر آپ لاجک کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ پوائنٹس کو غلط ثابت کر دیں تو پاکستان کے لوگ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے حامی بھی کہیں گے کہ نہیں، ان چیزوں پہ عوامی ایکشن کمیٹی غلط ہے۔ لیکن یہ چیزیں پرانی ہو گئی ہیں کہ را کے ایجنٹ فلاں فلاں، اور یہ ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ 5 اگست کو تحریک انصاف کا جلسہ ہے، اور اس میں ابھی تک تو یہی ہے کہ ممکنہ طور پر لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، تاریخ کا اعلان کیا جائے گا یا منتھ کا اعلان کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ، وہ بہت ایکٹیو ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کر رہی ہیں کے پی کے اندر۔ شفقت ایاز صاحب ان کے ساتھ ہیں، فتح اللہ برکی ان کے ساتھ ہیں، باقی میں نام نہیں دیکھ سکا، یہ دونوں مجھے بہت ایکٹیو ان کے ساتھ نظر آئے، اور جگہ جگہ ان کے استقبال ہو رہے ہیں، وہ تقاریر کر رہی ہیں، اور ان کی تقاریر اور ان پوائنٹس کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں جو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو اس وقت نظام کے لیے چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اکانومی کے دیکھ لیں، امن و امان کے دیکھ لیں، سیکیورٹی کے دیکھ لیں، بارڈر، مطلب ہر حوالے سے چیلنجز ہیں۔ تو ایسے میں ایک اور یہ نہیں کھولنا چاہیے، آزاد کشمیر کے اندر کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور نفرتوں کو کم کرنا چاہیے۔ اور جیسے دیکھیں کہ بھارت کی حکومت پہ باقی ساری تنقیدیں ٹھیک ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مودی جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کر رہا ہے، کشمیریوں کے اوپر اس نے ظلم کیے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ جہاں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ایک بھی لاش نہیں گری، اور نوجوانوں کے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے گئے ہیں۔ 2026 میں اسحاق ڈار بتا رہے ہیں کہ 2026 میں اب تک پاکستان میں دہشت گردی کے 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں، جن میں 560 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مہنگائی کے حوالے سے کہ پچھلے ایک ہفتے میں اشیاء ضروریہ کی جو 22 چیزیں ہیں، 22 وہ چیزیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں وہ مہنگی ہوئی ہیں، تقریباً 1% جو ہے وہ مہنگائی ایک ہفتے میں بڑھی ہے۔ اور صرف اگر آپ بات کریں تو ٹماٹر جو ہے وہ 500 روپے جو ہے وہ کلو ہو گئے ہیں۔ باقی بیسک چیزیں جیسے مطلب انڈے ہیں، آلو ہیں، لہسن ہیں، ان ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جناب آگے ایک اور چیز اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں امن کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بھئی پاکستان میں تو آپ لوگ امن کر لیں،
پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت سخت تقریر کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ شہید کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مولانا فضل الرحمان کو ایسا بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان شہیدوں پر سیاست کر رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو. رانا سنولا کہتے ہیں کہ پاکستانی اور کشمیری عوام کا رشتہ دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی. یہ دعویٰ ہے رانا سنولا صاحب کا. اچھا اسی طرح سے سلامتی کونسل میں سائمہ سلیم صاحبہ جو ہیں پاکستانی کونسلر ہیں, انہوں نے اقوام متحدہ میں جو پاکستانی کونسلر ہیں انہوں نے تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں واضح فرق ہے, ان کو آپ ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں ملا سکتے. اچھا پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے, یہ فاروق اقدس صاحب کی خبر ہے کہ پاکستان کمزور ترین پاسپورٹ صرف عراق, شام اور افغانستان کے اس سے بہتر ہے پاکستان کا پاسپورٹ ان 3 ملکوں سے. باقی دنیا کے ہر ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاسپورٹ سے بہتر ہے. علیمہ خانم صاحبہ نے آج بٹگرام جانا تھا اور انہوں نے اسی طرح سے شنکیاری جانا تھا, ختم نبوت چوک, مانسیرا ٹاؤن شپ, مانسیرا جو مانسیرا چوک, میزائل چوک ایبٹ آباد, فورا چوک ایبٹ آباد, حویلیاں چوک اور کمیٹی چوک ہری پور, یہ مختلف مقامات تھے جہاں آج انہوں نے جانا تھا. اچھا آج یہ دنیا نیوز میں خبر لگی کہ پیٹرول پر فی لیٹر 108 روپے جبکہ ڈیزل پر 98 روپے فی لیٹر جو ہے وہ مقامی ٹیکس, لیوی اور مارجن جو ہیں وہ عائد ہیں. آپ جو 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کی قیمت سے اوپر 108 روپے جو ہے وہ یا حکومت کی جیب میں جاتا ہے یا جو جن کا مارجن ہے اور ان ساروں کے ہاتھ میں جاتا ہے, ان کی جیب میں جاتا ہے, اور 98 روپے ڈیزل پہ پر لیٹر. آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان جس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے, بلوچستان کے عوام کو سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے, یہ کہنا ہے آصف علی زرداری صاحب کا. اور آج ہی خبر لگی ہوئی ہے ایکسپریس میں کہ جو غربت کے اعداد و شمار ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور 70% غربت سب سے زیادہ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. شزا فاطمہ صاحبہ وفاقی وزیر IT فرماتی ہیں کہ جلد پاکستان AI کی دنیا میں اپنا لوہا منوائے گا, تو آپ مطمئن رہیں. اچھا اسی طرح سے آخری 1-2 خبریں. اراکین پارلیمنٹ جو ہیں ان کی گاڑیوں میں مفت کالے شیشے لگانے کی اجازت دینے کی جو ہے وہ تجویز سامنے آئی ہے کہ ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ مفت کالے جو ہیں وہ شیشے اور وہ جو پیپر وغیرہ لگتا ہے وہ سارا کچھ کیا جائے گا. تو یہ جناب صورتحال ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو.